حصہ ایک اغازن بقا جب انسان خود شکار تھا۔ لاکھوں سال پہلے جب زمین آج کی طرح روشن اور آباد نہیں تھی، فضا میں دھند پھیلی رہتی تھی۔ سورج کی کرنیں زمین تک پہنچتے پہنچتے مدھم پڑ جاتی تھیں۔ پہاڑوں کے دامن میں گھنے جنگل الفاگی ہوئے تھے، جہاں درختوں کے سائے اتنے گھنے تھے کہ دن میں بھی اندھیرا چھایا رہتا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب انسان اپنی بقا کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ علم، نہ کوئی مضبوط ٹھکانہ۔ وہ فطرت کے رحم و کرم پر تھا، ایک ایسے عہد میں جہاں طاقت ہی زندگی تھی اور کمزوری موت۔ انسان اس وقت جانوروں کے درمیان ایک کمزور مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس نہ تیز دانت تھے، نہ موٹے پنجے، نہ تیز رفتار جسم، مگر اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کسی اور جاندار کے پاس نہیں تھی، عقل۔ مگر اس وقت وہ عقل بھی ابھی جاگنے کے مراحل میں تھی۔ انسان گروہوں کی صورت میں رہتا، غاروں میں چھپ کر رات گزارتا، دن میں خوراک کے لیے نکلتا۔ شکار اس وقت زندگی کا واحد ذریعہ نہیں بلکہ بقا کی جنگ تھی۔ جو شکار نہ کر سکے وہ بھوک سے مر جاتا یا کسی شکاری کے منہ کا نوالا بن جاتا۔ ان دنوں زمین پر ایسے درندے گھومتے تھے جنہیں آج کے انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ ڈیوہیکل شیر، جنہیں سابر ٹوتھ ٹائیگر کہا جاتا ہے، جن کے دانت خنجر کی طرح لمبے اور نوک دار تھے۔ زمین پر میموتے نامی ہاتھی جیسے بڑے جانور گھومتے تھے، جن کے دانت درخت کی شاخوں جتنے موٹے تھے، اور آسمان پر ایسے عقاب اڑتے تھے جو بکری کے برابر وزن والے جانور کو پنجوں میں دبوچ لیتے۔ ایسے ماحول میں انسان کی زندگی ہر لمحہ خطرے میں تھی۔ پہاڑوں کے نیچے ایک وادی میں ایک قبیلہ رہتا تھا۔ قبیلے کا سردار آرک نامی ایک جوان آدمی تھا، جس کی آنکھوں میں ڈر اور حوصلہ دونوں ایک ساتھ چمکتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے لوگوں کو خوراک نہ دلائی تو قبیلہ بھوک سے مر جائے گا۔ وہ ساتھیوں کے ساتھ نکلتا، ہاتھ میں لکڑی کے بھالے جن کے سنرے آگ میں جلا کر سخت کیے گئے تھے۔ آگ اس زمانے کا سب سے قیمتی راز تھی۔ انسان نے ابھی حال ہی میں آگ کو قابو کرنا سیکھا تھا، مگر ہر بار جب وہ آگ جلاتے انہیں خدشہ ہوتا کہ درندے دھوئیں کی بو سونگھ کر ان پر حملہ نہ کر دیں۔ ایک دن جب سورج غروب ہونے کو تھا، آرک اور اس کے 3 ساتھی دریا کے کنارے بیٹھے شکار کی تاک میں تھے۔ دریا کا پانی چمک رہا تھا اور اس کے آس پاس درختوں کے جھنڈ میں جھینگر کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک پتے ہلے، ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی بڑی چیز آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے بیچ سے گزر رہی ہو۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ آرک نے اشارہ کیا، خاموش رہو۔ اگلے ہی لمحے ایک ڈیوہیکل ببر شیر جھاڑیوں سے نکلا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ زمین جیسے جم گئی۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ حرکت کرے۔ شیر دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ نرم زمین پر دب گئی۔ آرک کے ساتھی پسینے میں بھیگ گئے، مگر آرک نے اپنے دل کی دھڑکن روکی اور آہستہ سے آگ جلانے کے لیے لکڑی رگڑنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر آگ سے ڈرتا ہے۔ لمحے گزرے اور بالآخر ایک چنگاری پھوٹی۔ آرک نے پھونک ماری، شعلہ بھڑکا اور ایک لمحے میں آگ کی روشنی نے اندھیرا چیر دیا۔ شیر پیچھے ہٹا رہا، مگر وہ رک گیا کیونکہ وہ جانتا تھا آگ اس کے لیے موت ہے۔ شیر نے ایک زوردار دھاڑ ماری اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ قبیلے والوں نے پہلی بار دیکھا کہ انسان جو ہمیشہ شکار بنتا آیا تھا، آج ایک درندے کو بھگا دینے میں کامیاب ہوا۔ وہ رات تاریخ کا وہ لمحہ تھی جب انسان نے پہلی بار فطرت کے خلاف جیت کا ذائقہ چکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ آگ صرف روشنی نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اسی طاقت نے آنے والے ہزاروں سالوں میں انسان کو باقی جانداروں سے الگ کر دیا۔ مگر فطرت نے بھی آسانی سے ہار نہیں مانی۔ بارشیں، سردیاں، قحط، زلزلے، سب انسان کے خلاف تھے، مگر انسان نے ہر بار راستہ نکالا، کبھی آگ سے، کبھی پتھر سے، کبھی اپنی عقل سے۔ وقت گزرتا گیا۔ انسان نے پتھروں کو کاٹنا سیکھا، ان سے نیزے اور خنجر بنائے۔ اس کے بعد اس نے غاروں کی دیواروں پر تصویریں بنانا شروع کی، جانوروں کی، شکار کی اور اپنے خدا کی۔ ان تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا، وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا، چاند کو، ستاروں کو، اور سوچتا کہ یہ سب کس نے بنایا۔ اس کی عقل جاگنے لگی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان جانور سے انسان بننے کے سفر پر چل پڑا۔ مگر خطرات ختم نہیں ہوئے تھے۔ بڑے بڑے گوشت خور جانور اب بھی جنگلوں میں گھومتے تھے۔
انسان کے بچے اکثر درندوں کے حملے میں مارے جاتے، مائیں ان کے چھوٹے جسموں کو لپٹا کر رو، مگر اگلی صبح وہی انسان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ رک گئے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ان کے دل میں ایک آگ جلتی تھی، بقا کی، جینے کی اور دنیا پر قبضہ کرنے کی۔ ایک رات قبیلے کے بزرگ نے سب کو جمع کیا۔ اس نے کہا، ہم کمزور نہیں، ہم عقل والے ہیں۔ ہم پتھر کو ہتھیار بنا سکتے ہیں، ہم آگ جلا سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اکٹھے رہیں تو کوئی درندہ ہمیں ختم نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اس وقت تاریخ میں درج ہو گئے۔ انسان نے پہلی بار اتحاد کی طاقت سمجھی، اور وہ دن آیا جب انہوں نے بڑے جانوروں کا شکار شروع کیا۔ وہ نیزوں کے ساتھ نکلتے، چیختے، شور مچاتے اور دیو ہیکل میموتے کو گرا دیتے۔ وہ اس کا گوشت کھاتے، اس کی ہڈیوں سے ہتھیار بناتے اور چمڑے سے کپڑے۔ رفتہ رفتہ انسان نے زمین پر اپنے نشان چھوڑنے شروع کیے۔ غاروں سے نکل کر وہ میدانوں میں آیا، پھر ندیوں کے کنارے بستیاں بنائیں۔ مگر ہر فتح کے بعد ایک نیا چیلنج کھڑا ہوتا۔ آسمان بدل رہا تھا، زمین کی تہیں حرکت کر رہی تھیں، برفانی دور آنے والا تھا اور انسان کو ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ وہ وقت قریب تھا جب نہ صرف درندے بلکہ خود قدرت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان کی اصل کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی کہانی جو لاکھوں سال پرانی ہے مگر آج بھی جاری ہے۔ انسان نے اس دن پہلی بار سمجھا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ ہمت، اتحاد اور عقل ضروری ہے۔ اس دن انسان نے خود سے کہا، میں کمزور نہیں ہوں، میں زمین کا وارث ہوں۔ اور اسی اعلان کے ساتھ تاریخ نے اپنا نیا باب لکھنا شروع کیا۔ حصہ 2، برف کا زمانہ، جب زمین جم گئی اور انسان نے نیا جنم لیا۔ زمین کی فضا میں ہوا بدل چکی تھی، سورج کی روشنی مدھم ہو گئی تھی اور شمال کی طرف سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں اب ہر خطے تک پہنچنے لگے۔ دن چھوٹے ہونے لگے، راتیں لمبی، پہاڑوں پر برف جمی، دریا جم گئے اور جنگل سفید چادروں میں لپٹ گئے۔ یہ وہ دور تھا جسے آج ہم آئس ایج برفانی زمانہ کہتے ہیں۔ زمین پر ہر زیرو کے لیے یہ دور ایک امتحان تھا، مگر انسان کے لیے یہ زندگی اور فنا کے بیچ کی جنگ تھی۔ انسان ابھی ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آگ بنانا سیکھ لیا تھا، پتھروں سے ہتھیار تراش لیے تھے، مگر اب فطرت نے ایک ایسا حملہ کیا تھا جس کے سامنے طاقتور درندے بھی گھٹنے ٹیک گئے۔ سردی ایسی تھی کہ سانس لیتے ہی پھیپھڑے جم جاتے، برفانی طوفان زمین کو نگل لیتے اور ہر طرف موت کی خاموشی چھا جاتی۔ وہ قبیلہ جس نے جنگلوں میں شیر اور میموتے کا سامنا کیا تھا، اب ایک نئے دشمن سے لڑ رہا تھا، سردی۔ آرک جو پہلے حصے میں اپنے قبیلے کو بچا چکا تھا، اب ایک بوڑھا مگر سمجھدار رہنما بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں ہزاروں موسموں کی کہانیاں چھپی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آگ اب بھی جلتی تھی مگر جسم کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے کارو نے قیادت سنبھالی تھی۔ کارو جوان، بہادر اور عقل مند تھا، مگر اس کے سامنے ایک ایسا موسم تھا جس کا تجربہ کسی کو نہ تھا۔ زمین سخت ہو گئی تھی، جانور کم ہوتے جا رہے تھے اور خوراک ختم ہو رہی تھی۔ ایک رات برفانی ہوا قبیلے کے خیموں میں گھس گئی، آگ بجھ گئی، بچے کانپنے لگے، عورتوں نے انہیں اپنے جسم سے لپٹا لیا، مگر سردی ایسی تھی کہ سانسیں بھی برف بن کر ٹوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ کارو نے اپنی ماں کو کہا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ جگہ مر چکی ہے۔ آرک نے کہا، زمین بدل گئی ہے مگر ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے زمین سے جنگ کی تو ہار جائیں گے، اگر ہم نے اس کو سمجھا تو بچ جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے ہجرت کا پہلا قدم رکھا۔ وہ برف سے بھاگنے لگا، نئی زمینوں کی تلاش میں۔ قبیلے کے مرد، عورتیں، بچے، سب نے اپنے کندھوں پر سامان باندھا اور برفانی وادیوں سے گزرنے لگے۔ راستہ خطرناک تھا، پہاڑوں سے برف کے تودے گرتے، دریا جم چکے تھے مگر نیچے برف کے نیچے بہاؤ اب بھی موجود تھا۔ ایک غلط قدم موت تھی۔ کئی دنوں تک سورج نظر نہیں آیا، صرف سفید چمک ٹھنڈی ہوا اور برف پر پڑتے ننگے قدموں کی آواز۔ کارو جانتا تھا کہ اگر وہ رک گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ راستے میں انہیں کچھ جانور ملے، اون والے میموتے جو خود بھی اس برفانی جہنم میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ انسان نے سیکھ لیا تھا کہ ان جانوروں کی کھال سے کپڑے بنائے جائیں اور ہڈیوں سے خیمے۔
یہ وہ وقت تھا جب لباس کا آغاز ہوا۔ انسان نے پہلی بار اپنی جلد کو ڈھانپنے کا فن سیکھا۔ اس نے فطرت سے مقابلہ نہیں کیا بلکہ اس سے سبق لیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ کئی قبیلے راستے میں ختم ہو گئے، مگر آگ کا قبیلہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک دن وہ ایک وادی میں پہنچے جہاں برف نسبتاً کم تھی اور درختوں کے درمیان ایک گرم چشمہ بہہ رہا تھا۔ یہاں زندگی کی رمق باقی تھی۔ انہوں نے وہیں ڈیرے ڈالے، مگر سردی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ راتوں میں برفانی بھیڑیے حملہ کرتے، ان کی آنکھیں برف میں سرخ چمکت اور ان کے ہوا میں تیرتے ہوئے سانسوں سے دھند کے بادل بنتے۔ کارو اور اس کے آدمی ہتھیاروں کے ساتھ ان کا سامنا کرتے۔ کبھی وہ جیت جاتے، کبھی کوئی ساتھی کھو دیتے، مگر ہر موت کے بعد وہ اور مضبوط ہو جاتے۔ وہ جان گئے کہ برف کے اس عہد میں بقا صرف ان کی ہوگی جو ڈھلنا جانتے ہیں۔ انہوں نے پتھر کی جگہ ہڈیوں کے ہتھیار بنانا شروع کیے۔ ان کے نیزے مضبوط اور نوک دار ہو گئے۔ وہ جانوروں کے جال بچھاتے، برف کے نیچے کھانے کے ذخیرے دفن کرتے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے بولی بنانا شروع کی۔ پہلے پہل وہ اشاروں میں بات کرتے تھے، مگر سردیوں کی لمبی راتوں میں جب وہ آگ کے گرد بیٹھتے تو آوازوں کے ذریعے اظہار کرنے لگے۔ ایک بچے نے پہلی بار اپنی ماں کو پکارا، ماں۔ یہ لفظ شاید تاریخ کا پہلا انسانی لفظ تھا۔ وہ لمحہ جب زبان وجود میں آئی، انسان نے بات کرنا سیکھ لیا۔ اب وہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتا تھا، منصوبہ بنا سکتا تھا، اور علم اگلی نسل کو سونپ سکتا تھا۔ برف نے انہیں جسمانی طور پر توڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے ان کے ذہن کو جگا دیا۔ برفانی دور نے انسان کو سوچنے والا بنا دیا۔ وہ اب صرف جانور نہیں تھا، وہ خواب دیکھنے لگا۔ وہ آگ کی لپٹوں میں آسمان کی سمت دیکھتا اور سوچتا، کیا اس برف کے پار کوئی دنیا ہے جہاں سورج ہمیشہ چمکتا ہو؟ یہی سوال انسان کو آگے لے گیا۔ وقت گزرتا گیا، برف پھیلتی گئی، کئی نسلیں آئیں، کئی مٹ گئیں، مگر انسان نے ہار نہ مانی۔ اس نے پہاڑوں کے بیچ غاروں میں رہائش بنائی۔ ان غاروں کی دیواروں پر اس نے تصویریں بنائیں، میموتے کے شکار کی، برفانی طوفان کی اور سورج کی۔ یہ تصویریں آج بھی موجود ہیں۔ وہ صرف فن نہیں، انسان کی چیخ ہیں۔ ہر لکیریں یہ کہتی ہے، ہم مرنے نہیں آئے، ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ برف کے اس لمبے عہد نے انسان کو مضبوط بنایا۔ اس نے آگ کو قابو کیا، جانوروں کو پالتو بنانا شروع کیا۔ بھیڑ، کتا، گھوڑا، یہ سب اسی زمانے میں انسان کے دوست بنے۔ اب وہ شکار کے بجائے ساتھی بن گئے۔ انسان نے جنگل پر نہیں بلکہ فطرت پر حکومت کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ ایک رات جب سردی اپنی انتہا پر تھی، آگ کا وقت قریب آ گیا۔ وہ اپنے خیمے میں لیٹا تھا، باہر برف گر رہی تھی۔ کارو اس کے پاس بیٹھا، ہاتھ پکڑ کر بولا، ابا، کیا ہم بچ جائیں گے؟ آگ نے مسکرا کر کہا، جب تک تم آگ جلانا جانتے ہو، سردی تمہیں نہیں مار سکتی۔ جب تک تم سوچ سکتے ہو، دنیا تمہاری ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن برف پر پڑی تو کارو نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے باپ کا جسم برف میں دفن تھا، مگر اس کی باتیں زندہ تھیں۔ برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ سورج نے ایک نئے زمانے کا اعلان کیا۔ ندیوں نے دوبارہ بہنا شروع کیا، درختوں نے نئی کونپلیں نکالی، اور انسان نے اپنے پاؤں زمین پر جما لیے۔ یہ برفانی زمانہ اگر نہ آتا تو شاید انسان کبھی اتنا مضبوط نہ بنتا۔ برف نے اس کے جسم کو کمزور کیا، مگر روح کو فولاد بنا دیا۔ اور جب زمین نے دوبارہ سانس لی تو انسان تیار تھا، ایک نئے عہد کے لیے، جہاں وہ اب شکار نہیں بلکہ شکار کرنے والا بن چکا تھا۔ حصہ 3، جنات قدیم۔ جب زمین پر دیو قامت مخلوقات چلتی تھیں، سورج کی کرنیں دوبارہ زمین پر اترنے لگیں، برف پگھلی، دریا بہنے لگے، درختوں نے سانس لی، اور زمین نے نئی زندگی جنم دی۔ مگر اس زندگی کے ساتھ ایسے جاندار بھی لوٹے جو طاقت میں انسان سے کہیں بڑے اور ہیبت میں ناقابل بیان تھے۔ زمین اب بھی جنگ کا میدان تھی، مگر دشمن بدل چکا تھا۔ اب فطرت کے ساتھ ساتھ انسان کو ان جنات قدیم کا سامنا تھا جو زمین کے سینے پر دیو ہیکل قدموں سے گرجتے ہوئے چلتے تھے۔ ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ آگ اور کارو کی نسلیں اب نئی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ انسان اب سیدھا کھڑا ہوتا، بہتر بولتا
اور غاروں کے بجائے میدانوں میں خیمے لگاتا، مگر ابھی بھی وہ فطرت کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ خود کو زمین کا بادشاہ سمجھنے لگا تھا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس دنیا میں وہ اب بھی ایک مہمان ہے۔ انسانوں کے قبیلے اب زیادہ پھیل چکے تھے، دریاؤں کے کنارے چھوٹی بستیاں بسنے لگیں۔ شکار کرنے والے گروہ دن میں نکلتے اور رات کو آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سناتے۔ ان کہانیوں میں خوف بھی ہوتا اور فخر بھی۔ وہ بات کرتے ان عظیم جانوروں کی جن کے قدموں سے زمین ہلتی، جن کی دھاڑ سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی، بے اوقامت مخلوقات۔ کچھ انہیں جنات زمین کہتے، کچھ ادیو اور کچھ خدا کے قاصد۔ ایک دن سورج کے ڈھلنے سے پہلے ایک قبیلہ جنگل کے کنارے شکار کے لیے نکلا۔ ان کی قیادت ایک نوجوان لڑکی نارا کر رہی تھی۔ نارا کاروں کی نسل سے تھی، بہادر، تیز اور عقل مند۔ اس کے بالوں میں ہڈیوں کے زیور تھے اور ہاتھ میں پتھر کا نیا ہتھیار۔ وہ شکار کے نشانات ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ درختوں کے پتے لرزے، پرندے فضا میں اڑ گئے۔ زمین جیسے کسی غصے میں تھی۔ قبیلے کے لوگ بھاگنے لگے۔ نارا نے پیچھے موڑ کر دیکھا، پہاڑوں کے پار سے ایک دیو قامت سایہ نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر بال تھے قد درختوں جتنا، اور سانس لیتے ہی فضا میں گرد اڑتی تھی۔ اس نے ایسی دھاڑ ماری کہ وادی گونج اٹھی۔ یہ وہ مخلوق تھی جسے آج ہم کے نام سے جانتے ہیں، بندر جیسا مگر قد میں 10 فٹ سے زیادہ، وزن 1000 کلو سے اوپر، اور طاقت ایسی کہ ایک پتھر کو ایک ہاتھ سے توڑ دے۔ نارا نے پہلی بار دیکھا کہ انسان اور یہ دیو ایک ہی زمین پر سانس لے رہے ہیں، مگر ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہے۔ دیو کا شکار ممکن نہیں تھا، مگر بھاگنا بھی ناممکن۔ نارا نے اپنے قبیلے کو غاروں میں پناہ لینے کا اشارہ دیا۔ وہ چپ چاپ اندھیرے میں سمٹ گئے اور دیو قدموں کی گونج سنتے رہے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین تھر تھراتی، جیسے خود زمین سانس لے رہی ہو۔ دن گزرتے گئے، مگر نارا کے ذہن سے وہ منظر نہیں گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بےوقامت مخلوقات کو سمجھے گی، ان کے راستے جانے گی، اور شاید ان سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈے گی۔ انسان نے پہلی بار مشاہدہ کرنا شروع کیا، فطرت کا، خطرات کا، اور اپنے دشمن کا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مخلوق دن میں گھنے جنگل میں رہتی اور رات کو کھانے کے لیے باہر آتی۔ اس نے قبیلے کے مردوں کو بتایا کہ اگر وہ دن کے وقت شکار کریں تو محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ انسان کا پہلا حیاتیاتی مشاہدہ، بائیولاجیکل آبزرویشن تھا، علم کی ابتدا۔ لیکن جنات قدیم صرف ایک نہیں تھے۔ زمین کے مختلف حصوں میں عجیب و غریب جاندار گھومتے تھے۔ شمال میں اونامی ہرن تھے جن کے سینگ درختوں سے بھی بڑے ہوتے۔ جنوب میں اونامی بختر بند جانور چلتے جن کا جسم خول سے ڈھکا ہوتا۔ میدانوں میں ولی رائنو یعنی ان والے گینڈے گھومتے، اور سمندروں کے کنارے پر نامی شارک اپنے شکار کا انتظار کرتی، ایک ایسی مچھلی جس کے دانت انسان کے قد کے برابر تھے۔ انسان ان سب کے بیچ ایک چھوٹا سا وجود تھا، مگر اس کے پاس دماغ تھا۔ وہ لڑنے سے زیادہ سوچنے لگا۔ نارا نے اپنے قبیلے کے ساتھ نئی تدبیریں ایجاد کیں۔ انہوں نے درختوں کے تنوں سے جال بنائے، نیزوں کو پتھروں کے بجائے ہڈیوں سے تیز کیا، اور اپنے خیمے پہاڑوں کے اوپر بنائے تاکہ نیچے سے آنے والے درندے ان تک نہ پہنچ سکیں۔ وقت گزرا، انسانوں کی بستیاں بڑھنے لگیں، مگر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے نارا کی دنیا بدل دی۔ قبیلے کے پہاڑی کیمپ کے نیچے ایک عجیب آواز آئی، زمین جیسے کھل گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر نیچے آ گیا۔ زمین سے بھاپ اور لاوا الفاٹے، آتش فشاں پھٹ چکا تھا۔ قبیلہ خوفزدہ ہو گیا۔ آسمان سرخ ہو گیا، راکھ کی بارش ہونے لگی۔ نارا نے اپنے لوگوں کو کہا، یہ زمین کی آگ ہے، ہمیں بھاگنا ہوگا۔ انہوں نے دریاؤں کی سمت سفر شروع کیا، مگر اب زمین نہ صرف برف سے بلکہ آگ سے بھی دشمن بن گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین خود کو بدل رہی تھی، پہاڑ بن رہے تھے، جھیلیں وجود میں آ رہی تھیں، اور انسان ان سب تبدیلیوں کا گواہ تھا۔ نارا کے قبیلے نے راکھ اور دھوئیں کے درمیان سفر کیا۔ کئی لوگ راستے میں مر گئے، مگر کچھ بچ گئے۔ انہوں نے ایک نئی زمین دیکھی، سرسبز، نرم مگر پر اسرار۔ یہاں بڑے بڑے درخت تھے، اور ان درختوں کے بیچ ایک نئی نسل کے جانور۔ ان میں سے ایک دیو ہیکل مگرمچھ جیسا جاندار تھا، جو دلدل میں چھپا رہتا اور رات کو پانی کے کنارے شکار کرنے آتا۔
नारा ने इसे अब जल देव कहा। एक रात वो देव दलदल से निकला। इसका जिस्म सिया लंबा और आंखें सुर्ख थीं। नारा ने आग जलाई और कबीले वालों को हुक्म दिया कि पत्थरों और आग के दायरे में रहो। देव करीब आया मगर आग के करीब आते ही पीछे हट गया। इस रात इंसान ने एक और सबक सीखा, रोशनी अंधेरे को शिकस्त देती है। ये वो लम्हा था जब आग सिर्फ बका नहीं बल्कि अलामत बन गई, रोशनी की, इल्म की और इंसान की ताकत की। नारा की नस्लों ने आगे चलकर हथियारों को बेहतर बनाया। वो पत्थरों को तराश कर नोकदार करते, उन्हें दरख्तों की लकड़ी पर बांधते और शिकार करते। उन्होंने जालों में जानवरों को फंसाना सीखा। औरतें घरों में रहकर कपड़ा और चमड़ा बांधने लगें। मर्द शिकार पर जाते, बच्चे सीखते। इल्म फैलने लगा। इंसान अब सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा था, वो तरक्की कर रहा था। वक्त गुजरता गया और जिन्नात कदीम खत्म होने लगे। जमीन गर्म होने लगी, दरख्त घने हो गए, बर्फ पिघल गई और देओकामत मखलूकात आहिस्ता आहिस्ता नापैद हो गईं। नारा की औलाद ने उनके नक्श व निगार पत्थरों पर कंदा किए, एक याद के तौर पर। आज भी वो गारों की तस्वीरें कहती हैं, हमने जिन्नात को देखा था। हमने उनके साथ जमीन बांटी थी। इंसान ने इन देओकामत दुश्मनों से जो सबक सीखा वो आने वाले वक्तों का जीना बना। इसने समझ लिया कि फितरत से लड़ना नहीं, इसे समझना है। इसने अपने खौफ को इल्म में बदल दिया और यही इल्म आने वाले जमानों में इसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। हिस्सा 4, ज़बान, मजहब और ख्वाब। जब इंसान ने खुदा को पहचाना, जमीन अब सुकून में आ चुकी थी। बर्फ पिघल गई थी, आग बुझ गई थी, जिन्नात कदीम मिट चुके थे। पहाड़ों के दामन में सब्जा लहरा रहा था, दरिया नरमी से बह रहे थे और आसमान साफ था। मगर इस सुकून के बीच इंसान के दिल में एक नया तूफान उठने लगा, सोच का तूफान। पहले वो फितरत के खौफ में जीता था, फिर दरिंदों से लड़ा, मगर अब एक सवाल उसके दिल में था, मैं कौन हूं? ये सवाल ही इंसान के रूहानी सफर की शुरुआत थी। इंसान अब तन्हा नहीं था। इसके पास कबीला, खानदान और आग की रोशनी थी। रात के वक्त जब सब आग के गिर्द बैठते तो वो सिर्फ शिकारा खाने की बात नहीं करते थे, वो कहानियां सुनाते थे। वो कहानियां जिनमें जमीन और आसमान के बीच ताल्लुक दिखाया जाता, जिनमें सितारों को रूहों का मस्कन समझा जाता। एक बुजुर्ग बोलता, जब कोई मरता है तो वो सितारा बन जाता है। आसमान पर जो रोशनी तुम देखते हो वो हमारे बाप दादा है। यही वो लम्हा था जब इंसान ने मौत को मानी देना शुरू किया। पहली बार इसने महसूस किया कि शायद जिस्म खत्म होता है मगर रूह बाकी रहती है। यही एहसास बाद में मजहब की जड़ बना। ज़बान का जन्म। इंसान के अंदर इल्म की आग जल रही थी। वो अब सिर्फ इशारों, आचीखों से नहीं बोलता था। इसने अल्फाज घड़ने शुरू किए। लफ्ज़ छोटे थे मगर मानी बड़े। पानी, आग, माँ, सूरज, शिकार, ये इब्तिदाई इंसानी अल्फाज थे। आवाज़, इशारा और एहसास मिलकर ज़बान बन गए। अब इंसान अपने ख्वाब, अपनी बातें, अपने खौफ सब दूसरों तक पहुंचा सकता था। ज़बान ने इंसान को मुत्तहिद किया। अब वो सिर्फ एक कबीला नहीं रहा, वो एक कौम बनने लगा। एक दिन एक जवान लड़का ईरान ये अपने बाप के साथ शिकार से लूट रहा था। रास्ते में उन्होंने एक दरख्त देखा जिसके नीचे एक बुजुर्ग औरत मर चुकी थी। ईरान ने पूछा, बाप, वो कहाँ गई? बाप ने आसमान की तरफ देखा, वो वापस चली गई जहां से आई थी। ईरान ने ऊपर देखा और सूरज के गिर्द एक सुनहरी दायरा देखा। इस लम्हे इसके दिल में पहली बार खुदा का तसव्वुर पैदा हुआ। यही वो लम्हा था जब इंसान ने महसूस किया कि शायद कोई बड़ा वजूद है जो सब देखता है, जो सब के पीछे है। ख्वाबों की ज़बान। रात को जब वो सोता तो ख्वाब देखता। ख्वाबों में वो मरे हुए लोग, दरिंदे, आसमान और अजीब मनाजिर देखता। सुबह जब वो जागता तो सोचता, मैं वहां कैसे गया जहां मैं कभी गया ही नहीं। इसी हैरत ने इंसान के ज़हन में आरू का तसव्वुर पैदा किया। ये सोचने का पहला फलसफा था कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक रूह भी रखता है। ख्वाबों ने इंसान को सवाल सिखाया। ख्वाब ने मजहब को जन्म दिया, मजहब ने खौफ को मानी दिया और खौफ ने उम्मीद को। इंसान अब दुआएं मांगने लगा। वो बारिश के लिए आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाता, सूरज के सामने सर झुकाता, चांद को सलाम करता।
یہی ابتدائی عبادت تھی، سادہ مگر خالص۔ قبیلے کا عقیدہ۔ ایران کے قبیلے نے ایک پتھر کو مقدس ماننا شروع کیا۔ وہ پتھر پہاڑ سے گرا تھا اور اس کی شکل انسان کے چہرے جیسی تھی۔ قبیلے نے کہا، یہ خدا کی نشانی ہے، یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ انہوں نے پتھر کے گرد آگ جلائی، قربانیاں دیں اور رقص کیا۔ یہ دنیا کی پہلی عبادت کا تھی۔ انسان نے ایک نشان کو ایمان میں بدل دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ہر قبیلے نے اپنا خدا تراشا، کسی نے سورج کو، کسی نے درخت کو، کسی نے پانی کو۔ یہ مذہب نہیں بلکہ یقین کا سفر تھا۔ انسان اب کائنات سے بات کرنے لگا۔ وہ آسمان کو دیکھتا، ستاروں کو گنتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا کہ سب کچھ کیوں ہے۔ اور جب اسے جواب نہیں ملتا تو وہ خواب میں ان کا جواب پاتا۔ ایک رات ایران نے خواب میں ایک چمکتا ہوا دروازہ دیکھا۔ اس دروازے کے پار روشنی تھی، سکون تھا۔ جب وہ جاگا تو اس نے قبیلے کو بتایا، روشنی کے پار ایک اور دنیا ہے۔ وہاں کوئی بھوک نہیں، کوئی خوف نہیں، وہاں ہمارا اصل گھر ہے۔ اس دن انسان نے آخرت کا پہلا تصور پیش کیا۔ فن، موسیقی اور دعا۔ زبان کے ساتھ ساتھ انسان نے اظہار کے نئے طریقے دریافت کیے۔ وہ لکڑیوں سے آواز نکالتا، پتھروں کو بجا کر تال بناتا۔ پہل یہ آوازیں کھیل تھیں، مگر آہستہ آہستہ وہ موسیقی بن گئیں۔ ان آوازوں میں درد، خوشی اور امید چھپی تھی۔ جب وہ طوفان کے دوران ڈرتے تو یہ دھنیں گا کر اپنے دل کو تسلی دیتے۔ یوں موسیقی عبادت کی شکل بن گئی۔ پتھر کے زمانے کے وہ گیت آج کے زمانے کی عبادتوں کی جڑ ہیں۔ فن نے بھی اسی طرح جنم لیا۔ انسان نے دیواروں پر نہ صرف جانور بلکہ خوابوں کے مناظر بنائے، پرندوں میں اڑتی روحیں، آسمان سے اترتی روشنی اور انسان کے گرد دائرے۔ یہ سب علامتیں تھیں ایک کہانی کی زبان۔ یہ فن صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایمان کا پہلا اظہار تھا۔ خدا اور خوف کا فلسفہ۔ انسان اب سمجھنے لگا تھا کہ فطرت اور خدا الگ نہیں۔ جب آسمان پر بجلی چمکتی تو وہ سمجھتا کہ خدا ناراض ہے۔ جب بارش ہوتی تو وہ کہتا خدا خوش ہے۔ جب زمین ہلتی تو وہ زمین کو منانے کے لیے قربانی دیتا۔ یہ خوف نہیں بلکہ تعلق تھا۔ انسان نے سیکھ لیا کہ فطرت سے لڑنا نہیں، اسے راضی کرنا ہے۔ یہیں سے مذہب نے منظم شکل اختیار کی۔ قبیلوں میں بزرگ روحانی رہنما بننے لگے۔ وہ خوابوں کی تعبیر دیتے، دعا کے طریقے سکھاتے اور لوگوں کو امید دیتے۔ وہ کہتے، اگر تم اچھے ہو تو روشنی تمہاری ہوگی، اگر برے ہو تو اندھیرا تمہیں نگل لے گا۔ یوں انسان نے نیکی اور بدی کا تصور پیدا کیا۔ تحریر کی ابتدا۔ ایک دن ایران کے پوتے مارک نے پتھر پر عجیب نشان کندہ کیے۔ اس نے کہا، یہ لفظ ہیں، یہ میری آواز ہیں۔ جب میں نہ رہوں گا تو یہ میری باتیں سنائیں گے۔ یہ انسان کی پہلی تحریر تھی۔ اب کہانیاں زبانی نہیں بلکہ پتھر پر لکھی جانے لگیں۔ تاریخ پیدا ہوئی، اور تاریخ کے ساتھ یادداشت۔ اب انسان لمحے نہیں بلکہ نسلیں محفوظ کرنے لگا۔ روحانی بیداری۔ انسان اب جان گیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ فطرت، آسمان، زمین، جانور سب ایک رشتہ رکھتے ہیں، اور اس رشتے کا مرکز انسان ہے۔ اس نے کہا، میں زمین سے آیا ہوں، زمین میرا جسم ہے، مگر میرا دل آسمان سے ہے۔ یہ روحانی بیداری کا آغاز تھا۔ اب وہ فطرت پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس نے زمین کو ہلانا، بیج بونا اور کھیت اگانا سیکھا۔ یہ زراعت کی ابتدا تھی۔ انسان نے پہلی بار کہا، میں فطرت کا حصہ نہیں، اس کا مالک ہوں۔ مگر یہی سوچ آنے والے زمانوں میں اس کے زوال کی بنیاد بھی بننے والی تھی۔ اختتام۔ بیدار انسان۔ ہزاروں سال گزرے۔ انسان کا جسم بدل گیا، عقل بڑھ گئی، ایمان گہرا ہو گیا۔ اب وہ صرف زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ اس نے پہاڑوں پر معبد بنائے، پتھروں میں دیوتا تراشے اور آسمان کو اپنا خدا مان لیا۔ مگر ہر عبادت، ہر قربانی، ہر دعا کے بیچ ایک ہی صدا گونجتی تھی، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاؤں گا؟ یہ سوال آج تک زندہ ہے۔ یہی سوال انسان کو انسان بناتا ہے۔ زبان، مذہب اور خواب، یہ تین تحفے فطرت نے انسان کو دیے تاکہ وہ زمین پر خدا کی کہانی لکھ سکے، اور اس کہانی کا نام تھا انسانیت۔
حصہ 5 بادشاہت اور جنگیں جب انسان نے زمین پر حکومت کا خواب دیکھا۔ زمین پر اب وہ زمانہ آ چکا تھا جب انسان نے خود کو صرف شکاری نہیں بلکہ مالک سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ کھیت اگنے لگے، دریاؤں کے کنارے بستیاں بننے لگیں، اور آسمان کی نیلی وسعتوں میں انسان کے خوابوں نے نیا رنگ پکڑ لیا۔ اب مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا بلکہ راستہ اختیار کرنا، دوسروں پر حکومت کرنا اور تاریخ پر نقش چھوڑنا تھا۔ پہلے انسان فطرت کا غلام تھا، اب وہ فطرت کو قابو میں لانا چاہتا تھا۔ اسی خواہش نے انسان کے دل میں اقتدار کا بیج بو دیا۔ زراعت سے سلطنت تک انسان نے جب زمین کو کاشت کیا تو اس نے ایک جگہ مستقل رہنا شروع کیا۔ یہیں سے بستیاں بنے۔ بستیوں نے قبیلوں کو جنم دیا، قبیلوں نے اتحاد کو، اور اتحاد نے پہلی سلطنتوں کو۔ درمیانی مشرق کے دریا دجلہ اور فرات کے کنارے انسان نے پہلی بار اینٹوں سے شہر بنائے۔ یہی میسوپوٹیمیا تھا، انسانی تہذیب کی ماں۔ یہاں کے لوگ آسمان کو خدا مانتے، بادشاہ کو خدا کا سایہ سمجھتے۔ ایک بادشاہ نے کہا، میں زمین پر خدا کا نمائندہ ہوں، میری آواز ہی قانون ہے۔ یہ جملہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے اپنی عقل کو تخت پر بٹھا دیا۔ شہروں کا جنم انسان نے مٹی اور آگ سے اینٹ بنائی اور ان اینٹوں سے خواب۔ شہروں میں بازار، محل اور معبد بنے۔ پہلی بار انسان نے دولت کو طاقت کا نشان سمجھا۔ اب جس کے پاس اناج زیادہ تھا وہ حاکم تھا، جس کے پاس فوج تھی وہ بادشاہ تھا، اور جس کے پاس خدا کا نام تھا وہ سب سے بڑا تھا۔ شہروں میں گھنٹوں کی گنتی شروع ہوئی، کیلنڈر بنے، اور تحریر نے قانون کا روپ اختیار کیا۔ پہلی تختی پر لکھا گیا، اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس کی سزا پتھر ہے۔ یوں قانون پیدا ہوا، انصاف اور ظلم کے بیچ ایک لکیر۔ پہلی جنگ وقت کے ساتھ انسان کے پاس سب کچھ تھا، زمین، کھانا، گھر، مذہب، مگر ایک چیز اب بھی کم تھی، صبر۔ ایک قبیلہ دوسرے کی زمین پر قبضہ چاہتا تھا، دوسرا اپنی عزت بچانے کے لیے لڑتا تھا۔ یوں زمین پر پہلی جنگ لڑی گئی۔ تلواریں پتھروں کی تھیں، ڈھالیں لکڑی کی، مگر خون ایک جیسا بہا۔ پہاڑوں کے دامن میں وہ دن سورج کے طلوع ہونے جیسا خوفناک تھا۔ زمین پر خون بہا، آگ کے شعلے اٹھے، اور انسان نے اپنی ہی مخلوق کو قتل کیا۔ اسی دن تاریخ نے پہلا ظلم دیکھا، اور انسان نے سیکھا، طاقت جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی۔ بادشاہت کا غرور صدیوں بعد بادشاہتوں نے شکل اختیار کر لی۔ اب بادشاہ صرف انسان نہیں تھا، وہ دیوتا مانا جاتا تھا۔ مصر میں فرعون نے کہا، میں سورج کا بیٹا ہوں، میرا حکم آسمان سے آیا ہے۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے، قربانیاں دیتے، اور سمجھتے کہ وہ ابدی ہے، مگر وقت کے سامنے کوئی ابدی نہیں۔ جب فرعون مرا تو اس کی لاش کو سونے کے تابوت میں رکھا گیا۔ لوگوں نے کہا، وہ خدا کے پاس جا رہا ہے، مگر صدیوں بعد جب اس کی ممی ملی تو انسان نے ہنس کر کہا، یہی وہ خدا ہے جو مٹی میں لوٹ گیا۔ یہ منظر انسان کے غرور کا سب سے بڑا سبق تھا۔ جنگ اور علم جب سلطنتیں بڑھی تو جنگوں نے بھی شکل بدلی۔ تلواروں کی جگہ دھات نے لی، رتھوں کی جگہ گھوڑوں نے، لیکن ساتھ ہی علم بھی بڑھا۔ جنگ کے دوران انسان نے دھات کو پگھلنا سیکھا، ہتھیار بنانے کے ساتھ اوزار بھی بنائے، یعنی تباہی کے بیچ سے ترقی جنم لینے لگی۔ فلسفہ، ریاضی اور فلکیات پیدا ہوئے۔ انسان نے چاند، سورج اور ستاروں کو ناپنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وقت، دن اور رات ایک نظام کے تابع ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے قدرت کے قوانین کو پہچانا، مگر خود پر قابو پانے میں اب بھی ناکام رہا۔ روحانیت اور اقتدار کی جنگ کچھ لوگ اقتدار سے تھک گئے۔ انہوں نے پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں میں سکون تلاش کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہوں سے نہیں، خود سے لڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، طاقت نہیں، علم اصل دولت ہے۔ یوں دنیا میں دانشور، پیغمبر اور درویش پیدا ہوئے۔ انہوں نے انسان کو یاد دلایا کہ زمین پر بادشاہت عارضی ہے، مگر روحانی بادشاہت ابدی۔ مگر افسوس، انسان نے ان کی باتیں سنی بھی اور بھلا بھی دیں۔ اقتدار کا نشہ اتنا بڑا کہ بادشاہوں نے خدا کے نام پر جنگیں شروع کر دیں۔ یہ وہ دور تھا جب ایمان اور سیاست آپس میں الجھ گئے۔ پہلی سلطنتوں کا زوال۔ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے۔
مٹی کے بنے شہر ریت بن گئے، اونچے مینار ملبے میں بدل گئے۔ وہ بادشاہ جنہوں نے خود کو خدا کہا تھا، انہی کے مقبرے اب زمین کے نیچے دبے پڑے تھے۔ انسان نے دیکھا طاقت عارضی ہے مگر یادیں نہیں۔ ایک بوڑھا فلسفی محل کی دیوار پر لکھ گیا، ہم وقت کے قیدی ہیں مگر یادیں ہماری آزادی ہیں۔ یہ جملہ تاریخ کے سب سے بڑے سب کوہے میں سے ایک بن گیا۔ نیا انسان، علم کا عروج۔ اب انسان نے جنگوں سے یہ سیکھا کہ طاقت کی اصل شکل علم ہے۔ اس نے ستاروں سے راستے بنائے، سمندروں کو عبور کیا اور دنیا کے نقشے پر اپنی سرحدیں پھیلا دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان شکار سے حکمران بن گیا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا میں واقعی آزاد ہوں؟ میں اپنی خواہشات کا غلام ہوں؟ یہ سوال آنے والے زمانے کی بنیاد بنا، کیونکہ اگلے دور میں انسان فطرت سے نہیں بلکہ خود انسان سے لڑنے والا تھا۔ حصہ 6، زوال اور مستقبل۔ جب انسان خدا کی طرح بننے لگا، ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ وہ انسان جو کبھی غاروں میں رہتا تھا اب آسمان کو چھونے والی عمارتوں میں بستا تھا۔ وہ جو کبھی پتھر سے آگ جلاتا تھا اب بجلی سے دنیا روشن کر رہا تھا۔ وہ جو درندوں سے ڈرتا تھا اب خود زمین کا سب سے بڑا درندہ بن چکا تھا۔ انسان نے فطرت کو جیت لیا مگر خود کو ہار گیا۔ سائنس کا سورج۔ جب علم کی روشنی پوری دنیا پر پھیلی تو انسان نے سوچا کہ اب اسے خدا کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، سب کچھ بنا سکتا ہوں، سب کچھ بدل سکتا ہوں۔ یہ سائنس کا زمانہ تھا۔ مشینیں بنی، شہر چمک اٹھے، ہوائیں قابو میں آئیں اور انسان نے پرندوں کی طرح اڑنے کے خواب پورے کر لیے۔ مگر ہر خواب کے ساتھ ایک سایہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس آگ نے اسے سردی سے بچایا تھا اب وہی آگ ایٹم بن گئی۔ جس علم نے اسے طاقت دی وہی علم تباہی کا ذریعہ بنا۔ ایک لمحے میں وہ پہاڑ پھاڑ سکتا تھا، ایک بٹن سے دنیا مٹا سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے خدا کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مشین اور انسان کا ملاپ۔ وقت کے ساتھ مشین اور انسان کے درمیان لکیر دھندلی ہونے لگی۔ انسان نے اپنی عقل کو دھات میں ڈھالا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وجود میں آئی۔ مشین سوچنے لگی، فیصلے کرنے لگی اور انسان کی طرح سیکھنے لگی۔ ایک سائنسدان نے کہا، ہم نے ایسا ذہن بنا لیا ہے جو ہم سے بہتر سوچتا ہے۔ یہ فخر کا نہیں خوف کا لمحہ تھا، کیونکہ پہلی بار انسان نے محسوس کیا کہ اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کر لی ہے جو ایک دن اسے بدل سکتی ہے۔ مشینیں انسان کی جگہ لینے لگیں، احساسات کم اور معلومات زیادہ ہونے لگیں۔ انسان نے خود کو ڈیجیٹل خدا ای بنا لیا۔ مگر روح، محبت، احساس، یہ وہ چیزیں تھیں جو کسی کوڈ میں نہیں سماتی تھیں۔ زمین کا زوال۔ ترقی کے نام پر انسان نے زمین کا سینہ چیر دیا۔ پہاڑ کٹنے لگے، دریا سوکھنے لگے، جنگلات جلنے لگے، فضا میں زہر پھیلنے لگا اور سمندر غصے سے ابھرنے لگے۔ پھول مرجھانے لگے، پرندے غائب ہونے لگے۔ زمین چیخ کر کہہ رہی تھی، جسے میں نے پیدا کیا وہی میری موت کا سبب بن گیا ہے۔ اب انسان کو احساس ہونے لگا کہ فطرت کو مٹا کر وہ خود کو مٹا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مشینیں بڑھ رہی ہیں مگر درخت کم ہو رہے ہیں، عمارتیں اونچی ہو رہی ہیں مگر دل خالی۔ یہی تھا جدید زمانے کا المیہ، علم بڑھا مگر عقل گم ہو گئی۔ نئے خدا کی تلاش۔ جب انسان نے محسوس کیا کہ اس کی دنیا ڈوب رہی ہے تو اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، مگر اس بار دعا نہیں، سوال تھا، اگر میں خدا بن گیا ہوں تو مجھے سکون کیوں نہیں ملا؟ اس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، علم، دولت، مگر دل میں خلا باقی تھا۔ تب انسان نے دوبارہ تلاش شروع کی، مگر اب وہ کسی پتھر ستارے میں خدا نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ خود اپنے اندر۔ ایک فلسفی نے کہا، انسان جب خود کو سمجھے گا تب وہ خدا کے قریب ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے محسوس کیا کہ خدا باہر نہیں، خود اس کے اندر چھپا ہے۔ کائنات کی طرف واپسی۔ انسان اب زمین سے آگے دیکھنے لگا۔ وہ خلا میں پہنچا، چاند پر چلا گیا، مریخ پر قدم رکھنے لگا۔ اس نے کہا، میں کائنات کو تسخیر کر لوں گا۔ مگر جب اس نے خلا کی وسعت دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ ستاروں کے بیچ وہ ایک ذرہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کائنات میں سب کچھ ہے مگر اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ احساس انسان کے غرور کو توڑ گیا۔ وہ جو خدا بننے نکلا تھا دوبارہ بندہ بن کر لوٹ آیا۔
نیا دور امید کا جنم زمین پر نئے انسان پیدا ہو رہے تھے، وہ جو جنگ نہیں امن چاہتے تھے، جو مشینوں سے نہیں محبت سے دنیا بدلنا چاہتے تھے۔ وہ فطرت کو دوبارہ زندہ کرنے لگے، درخت لگانے لگے، پانی بچانے لگے اور سچ بولنے لگے۔ یہ وہ نسل تھی جو زوال کے بعد امید لے کر آئی۔ انہوں نے کہا، اگر ہم نے زمین کو تباہ کیا تو ہم اسے دوبارہ بنا بھی سکتے ہیں۔ یہی انسانیت کی اصل طاقت ہے، گرنے کے بعد اٹھنا، مٹنے کے بعد جینا اور بھولنے کے بعد یاد کرنا۔ انجام، خدا اور انسان کا مکالمہ۔ ایک رات ایک آدمی ستاروں کے نیچے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے خدا، میں نے تیری زمین جیتی مگر اپنا دل ہار گیا۔ میں نے سب کچھ بنایا مگر سکون نہ پایا۔ میں نے خود کو خدا سمجھا مگر انسان ہونا بھول گیا۔ ہوا چلی آسمان سے ایک خاموشی اتری، اور ایسا لگا جیسے کائنات نے کہا، تو ہی میرا عکس ہے، مگر یاد رکھ میں نے تجھے محبت سے بنایا تھا، غرور سے نہیں۔ یہ مکالمہ تھا انسان اور خدا کے درمیان، اور اس لمحے انسان کو احساس ہوا کہ اصل طاقت تخلیق میں نہیں بلکہ رحم اور علم میں ہے۔ انسان جھک گیا، اور جب اس نے سجدہ کیا تو زمین پھر سے سانس لینے لگی۔ یہ انسان کی سب سے بڑی جیت تھی، اپنے غرور پر فتح۔ اختتام حصہ 6 اختتام سیریز۔ یہ کہانی انسان کے سفر کی داستان تھی، غار سے خلا تک، پتھر سے کمپیوٹر تک، خوف سے عقل تک۔ ایک ایسا سفر جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان خدا نہیں مگر خدا کی سب سے خوبصورت تخلیق ضرور ہے۔ مزید ایسی تاریخی، فلسفیانہ اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری آف ورلڈ کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔